دی گئیں۔ ایک بیٹی زیادتی کے بعد اپنے والد کی گود میں سر رکھ کر کہتی ہے، آخری سانسیں لیتی ہوئی، کہ بابا پاکستان کو میرا سلام کہنا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور کی مسجد کے باہر ایک بابا جی نظر آتے تھے جن کا ذہنی توازن درست نہ تھا، زیادہ تر گمسم بیٹھے رہتے، کبھی کبھار اپنے سے باتیں کرتے اور پھر اچانک چیخ مار کر رونے لگتے۔ ایک دن ایک بزرگ ان کے پاس بیٹھے تھے، پوچھا یہ کون ہیں؟ بلقیس کو آواز دیتے ہیں اور پھر چیخ مار کر رونے لگتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بہت بڑے بیوپاری تھے، ہندو مسلمانوں کے گھروں پر حملے کرتے تھے، مردوں اور بوڑھی عورتوں کو مار دیتے اور نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ایک دن ان کے گھر پر حملہ ہوا، اکلوتی بیٹی تھی 17-18 سال کی، اسے کنویں کے کنارے کھڑا کیا، اس ڈر سے کہ عزت خراب نہ ہو، اسے دھکا دے دیا۔ گرتے ہوئے بیٹی نے ایک چیخ ماری۔ جب بابا جی کو وہ چیخ یاد آتی ہے تو خود چیخ مار کر رونے لگ جاتے ہیں۔ ناظرین، ایسے بنا ہمارا وطن، اور ہم آج کیا کر رہے ہیں، ہمارے کیا کام ہیں؟ یقین کریں ہم اس نبی کی امت ہیں جو اپنے رب کے محبوب ترین نبی ہیں۔ صرف ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے کام ایسے نہیں کہ ہم بچیں۔ باقی قوموں کی طرح ہمارا نام و نشان ابھی تک مٹ چکا ہوتا اگر یہ کملی والے نہ ہوتے۔ ایسے لوگ، یہی لوگ اصل میں پاکستان کے وارث ہیں۔ کتنا دلیر اور غیرت مند تھا وہ باپ جس نے اپنی نوجوان بیٹی پاکستان اور عزت پر قربان کر دی، اور کیسی دلیر تھی وہ بیٹی جس نے کوئی مزاحمت نہ کی اور جان کی بازی لگا دی۔ ناظرین، اگر یہ واقعات سن کر ہمارے اندر اب بھی یہ احساس پیدا نہیں ہوتا تو یقین کریں قیامت بہت نزدیک ہے۔ یہ ہمارا یوم آزادی نوجوان نسل کیسے مناتے ہیں؟ موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کر، ویل اٹھا کر منانا چاہیے یا ہمیں شہیدوں کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ ناظرین، یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ کیا کوئی آسمان سے اتر کر تربیت کرے گا؟ اگر والدین کو ان باتوں کا نہیں پتہ تو پھر کون پتہ لگائے گا؟ پھر کیوں ہم پر تکلیفیں اور مصیبتیں مسلط نہ کی جائیں؟ کیونکہ ہمارے اعمال ہی نہیں ایسے۔ بچوں کی تربیت میں ہمارا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب ہمیں خود ہی اپنی تاریخ کا علم نہیں ہوگا تو ہم کیا آنے والی نسلوں کو دیں گے؟ پھر ہمارے بچے کہاں سے پتہ لگائیں گے کہ ہمارے اسلاف کون تھے، انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں؟ شہید تم سے کہہ رہے ہیں لہو ہمارا بھلا نہ دینا، قسم ہے تم کو اے سرفروشو لہو ہمارا بھلا نہ دینا۔ بچے چیکنی مٹی کی مانند ہوتے ہیں، ان کو کوئی بھی شکل دی جا سکتی ہے۔ جب میں یہ چیز کلاس میں بتا رہا تھا تو کچھ بچوں کے آنسو ڈیسک پر گرتے دیکھے۔ مطلب یوم آزادی سے مراد یہ نہیں کہ ہم سکول میں ایک تقریر کر دیں، مٹھائیاں بانٹ دیں۔ بچوں کو ایسا شعور دیں کہ وہ پاکستان کی اصل تاریخ کو جان سکیں، تب ہی سائلنسر اور پہیہ اٹھانے والا رواج دعاؤں میں بدلے گا۔ شہداء نے پکارا ہے تم کو فردوس کے بالا خانوں سے، ہم جان پہ اپنی کھیل گئے، تمہیں پیار ہے اب تک جانوں سے۔ یاد رکھیں، اس وطن کی حفاظت ہمارا فخر ہے۔ ہم آپس میں ہی دست و گریباں ہیں، آپس میں ہی ہم نے